بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بہار رمضان پروگرام میں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحمن حاضر خدمت ہے۔ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا آج یہ پہلا پروگرام ہے۔ سب سے پہلے میں تمام امت مسلمہ کو، تمام عالم اسلام کو اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارے ان پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں آپ کے سامنے پروگرامز لاتے رہیں گے۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے جس کا ٹائٹل استقبال رمضان ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن انسان کی عبادت کے اندر تڑپ، درد، سوز، گداز یہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ جو درد ہوتا ہے یہ جدائی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اپنے سے جدا کر دیا، درد پیدا ہو گیا۔ جو درد ہوتا ہے یہ جدائی سے پیدا ہوتا ہے، اور جو جدائی ہوتی ہے اس سے شوق وصال یہ اور بڑھتا ہے۔ انسان کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملے، تو اللہ نے انسانوں کو ایک ایسا راستہ بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، اگر تمہارے اندر شوق وصال کی تڑپ میں شدت آ رہی ہے، تو ایک طریقہ ہے۔ وہ کون سا طریقہ؟ اللہ نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ اللہ نے انسان کو اپنے سے جب جدا کیا، اس کائنات میں بھیجا اپنا خلیفہ بنا کر، تو انسان کے اندر تڑپ پیدا ہونا شروع ہو گئی، سوز اور گداز کی تڑپ میں اس میں شدت آنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے ایک ایسا راستہ بتا دیا کہ جب تم اس سفر میں، اس راستے میں چلو گے، اس سفر کو اختیار کرو گے، تو یقیناً تم مجھے پالو گے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ جہاں پہ اسلام میں 4 فرائض ذکر کیے، وہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر 3 تم فرضوں پہ عمل کرو گے بھی لیکن تم مجھے نہیں پا سکو گے۔ ایک عمل ایسا ہے، وہ ہے روزہ۔ جی ہاں، اگر ہم روزہ رکھیں گے، پورا رمضان ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، تو یقیناً ہم اپنے محبوب کو پالیں گے، یقیناً ہم اس کی رضا کو پالیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ استقبال رمضان کے حوالے سے اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے شریک گفتگو ہیں نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا افضال رسول چشتی صاحب۔ یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر مفصل اور مدلل گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خوان مصطفیٰ جناب قاری محمد ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر ہم بھی
آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدم میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدم میں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج۔ لاکھ خطرے ہو تو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، غم سبیرا تو اور کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال میں علامہ صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا، استقبال رمضان شریف کی آمد ہے، مومنین کے دل خوشی سے جھوم رہے ہیں، تو ناظرین کرام ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم نے کس انداز کے ساتھ اس مبارک پر لطف مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ چند سوالات لے کر میں حاضر خدمت ہوں، انشاءاللہ ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔
ہم ان سے ان سوالات کے جواب جانیں گے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے۔ علامہ صاحب آپ ہمیں ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ایک بندہ مومن وہ کس انداز کے ساتھ رمضان شریف کا استقبال کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، جب رمضان شریف نزدیک آتا تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ معزز محتشم ناظرین کرام، آج کا یہ خوبصورت دل آویز اور دل نشیں پروگرام بہار رمضان کے حسین عنوان سے آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے۔ برادرم حضرت علامہ حافظ عبد الرحمن صاحب، شکر گزار ہوں اس پوری ٹیم کا جنہوں نے اس خوبصورت اور مقدس مہینے کے استقبال کے حوالہ سے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے تگدو اور محنت شاقہ کی ہے۔ اللہ کریم اس پوری ٹیم کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو حضرت آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی باکمال ہم سب کے لیے مکمل اور کامل نمونہ ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کائنات میں ہمیں کوئی انسان ایسا نہیں ملتا جس کے ظاہر باطن جلوت اور خلوت کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہوں۔ پوری ابتدائے کائنات سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی خلاق عالم نے انسان اس کائنات ہستبود کے اندر بھیجے ہیں، واحد ہستی آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ جن کی زندگی کے ظاہر و باطن، خلوت و جلوت، دن و رات کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ کیوں؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جس بھی عمل کے لیے ماڈل دیکھنا ہے، ہمیں حضور کی ذات سراپا نظر آئے گی۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز جیسے گزرتے ہیں، جب ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور میں یہاں پر ایک جملہ ایڈ کر دوں، میرا جہاں تک ایمان ہے اور میری جو محبت ہے، جو عشق ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا جو میرا جنون ہے، وہ میرے حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ کی سیرت ضیاء النبی شریف آپ کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو اس خوبصورت سیرت کے اندر، ضیاء النبی شریف کے اندر آقا علیہ السلام کی زندگی کا ہر پل موتیوں کی طرح نظر آئے گا۔ لفاظی بھی کمال ہے، محبت برے الفاظ بھی خوبصورت ہیں، اور جو آپ ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں گے، آپ کے دل کو تازگی بھی ملے گی، آپ کی روح کو بالیدگی بھی ملتی چلی جائے گی۔ حضرت ذی وقار، ناظرین محترم، استقبال رمضان کے حوالے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ماہ پہلے سے ہی
رمضان مبارک کے استقبال کا آغاز فرما دیا تھا۔ رجب سے ہی اس کا آغاز ہے، جس کی شاہد اور عادل مشکات شریف کے حدیث طیبہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ دیکھیں استقبال 2 ماہ پہلے سے شروع کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے رمضان عطا فرمایا، جس عظیم ہستی کی وجہ سے اللہ نے یہ رمضان عطا کیا ہے، وہ ہستی اس رمضان پاک کا 2 ماہ پہلے سے استقبال سٹارٹ کر رہی ہے۔ غور فرمائیں اس رمضان کے استقبال کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور پھر میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں، اگر دنیا کا ہمارے پاس کوئی مہمان آئے، ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی وہ کب آ رہا ہے، ہم 1 دن پہلے، زیادہ پروٹوکول ہو تو 1 دن پہلے، سعودی عرب سے بادشاہ وقت نے آنا ہو، سعودی شہزادے نے آنا ہو، تو ہم 1 ہفتہ پہلے اس کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ ہمارے حکام والا 1 ہفتہ پہلے تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات ہے، یہ مہمان عام نہیں ہے، یہ مہمان اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ اس لیے اس کا استقبال بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ اور اسی تزک و احتشام کے ساتھ ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ نبی مقدم علیہ السلام کے ماننے والے کس طرح علیہ السلام کی سنت والہانہ پہ عمل کرتے ہوئے اس رمضان پاک کا استقبال کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور روایت حضور نبی مکرم علیہ السلام سے مشکات شریف کے اندر ہے، وہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، اور اگر ابو ہریرہ کی جو تعریف اور آپ کا تعارف عرض کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں ابو ہریرہ، جو ظاہری جمال میں بھی کمال ہیں اور باطنی حسن میں بھی باکمال ہیں۔ وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے پھر اس کے بعد روزے نہ رکھو، اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ اسی طرح ایک روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بین شعبان و رمضان، کہ شعبان اور رمضان کے درمیان فاصلہ کرو، روزے راکن کو ملا نہ دو، ان کے درمیان فاصلہ کرو۔ اب یہ جو روکا جا رہا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کو سمجھے گے تو پتہ چل جائے گا کہ آقا علیہ السلام کس طرح رمضان کا استقبال کروانا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمعات کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ التقوی بالفطر لرمضان لیدخل فیہا بنشاط، فرمایا جو رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، روزہ رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے تاکہ جب تم رمضان میں داخل ہو تو چستی کے ساتھ داخل ہو، حشاش بشاش ہو کے داخل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے روزے رکھ کے تمہارے اوپر نکاہت کمزوری چھائی ہوئی ہو، کمزوری کے عالم میں، نکاہت کے عالم میں وہاں پر تم نے رمضان میں داخل نہیں ہونا، بلکہ حشاش بشاش ہو کے، چست و چالاک ہو کے، ظاہری اعتبار سے بھی قوی ہو کے اور باطنی اعتبار سے بھی مضبوط ہو کے تم نے رمضان کے اندر داخل ہونا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کسی حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نہیو للامت الضعیفہ للشفقۃ والترحم علیہم، فرمایا یہ جو منع کیا گیا نا کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا، سبحان اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے یہ ضعیف امت کو منع کیا گیا، کیوں؟ للشفقۃ والترحم علیہم، آقا علیہ السلام نے اپنی امت پہ شفقت فرماتے ہوئے اور رحمت فرماتے ہوئے کہا ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ حضور کو پتا تھا کہ یہ پہلے روزے رکھیں گے پھر رمضان میں حشاش بشاش نہیں ہوں گے، تو آقا علیہ السلام نے رمضان کے پروٹوکول کو بیان کیا، رمضان کے احترام کو اور رمضان کے استقبال کو بیان کیا کہ رمضان کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ جب تم رمضان میں داخل ہو تو حشاش ظاہری طور پر حشاش بشاش ہو، طاقتور ہو کے توا نہ ہو کے رمضان کے اندر داخل ہو، تاکہ تم رمضان کے روزے اچھے انداز کے ساتھ رکھ سکو۔ اور اس کے اوپر ایک دلالت وہ آقا علیہ السلام کے 2 خطبے جو آپ نے شعبان کے اختتام پر دیے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، وہ اگر خطبوں کا بھی مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر بھی آقا علیہ السلام نے رمضان کے استقبال کے حوالے سے شعبان کے آخری دن کو، آقا علیہ السلام نے یہی دن جو آج گزر رہا ہے، آقا علیہ السلام نے واضح کس طرح صحابہ کرام کو بٹھا کے
ان کے سامنے رمضان کے استقبال کی باتیں کی، رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے معمول کے مطابق ہمیں 2 ماہ پہلے سے رمضان مبارک کا استقبال شروع کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے، اور بڑے میں کہتا ہوں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گج وج کے اس کا استقبال کرنا چاہیے، پتہ چلے یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کا جواب دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جوں رمضان شریف کے دن قریب آتے جاتے تو لقائے الہی کے اشتیاق میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ اور بڑھتی جاتی۔ تو علامہ صاحب استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر ہی رمضان کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی اس کا افطار کرو۔ تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ کس انداز کے ساتھ ہم اس مہینے میں، جب یہ مہینہ اس کا آغاز ہو، کس انداز کے ساتھ ہم چاند دیکھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں، چاند دیکھ کر کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے اس رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے ہم کن چیزوں پر ہم یہ نظر رکھیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا رمضان المبارک ٹھیک انداز سے گزرے گا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ چاند کے اعتبار سے، تو نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے۔ مہینہ دیکھنے سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد اس مہینے کا چاند دیکھنا ہے، کہ جو تم اس مہینے کا چاند دیکھو تو پھر اس کے روزے رکھو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چاند دیکھنا بھی بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ یعنی یہاں پہ بات کہ جس طرح ہم عید کا چاند دیکھنے کے لیے سب لوگ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، تو آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے بالکل اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی محبت اور والہانہ اور وارفتگی کے ساتھ رمضان کے چاند کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال، فرمایا جب تک چاند نہ دیکھ لو روزے نہ رکھو۔ یعنی یہ چاند دیکھنے کی ترغیب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آقا علیہ السلام میں سومو لے رؤیتہ ہی، یعنی چاند کو دیکھو روزے رکھو۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کے دوسرے تجربہ ہے کثیر اس طرح کی۔ وہ روایت بڑی خوبصورت ہے، نبی مکرم علیہ السلام اپنے صحابہ کو ترغیب فرما رہے ہیں، آؤ صحابہ رمضان مبارک کا چاند طلوع ہونے والا ہے، آؤ سارے اس چاند کو دیکھیں۔ میں تھوڑا سا اس منظر میں محبت آپ کے سامنے پیش کر دوں، ذرا وہ منظر وہ اپنے دل و دماغ کے اندر لائیں تو صحیح، کہ جب وہ مدینے کا چاند ہے اور وہ آسمان کے چاند کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، صحابہ کا جمع غفیر نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام تمام صحابہ کو ساتھ لے کے اس رمضان مبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا نا، جیسے چمکتا چاند تاروں میں، جیسے چمکتا چاند تاروں میں، یوں نبی جلوہ فرماتے اپنے یاروں میں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے صحابہ کو لیا، اس چاند کو دیکھا، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں وہ چاند بھی جھوم رہا ہوگا کہ مجھے مدینے کا تاجدار دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، مجھے اللہ کا پیارا دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ چاند کے بھی بخت جاگ گئے، چاند کو نبی مکرم علیہ السلام نے دیکھا، تو اسے یہ پتہ چلا کہ چاند کو دیکھنا یہ نبی مکرم علیہ السلام کی سنت طیبہ بھی ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر ترغیب بھی دلائی ہے۔ اور نسائی شریف کے اندر ایک بڑی خوبصورت دعا جو نبی مکرم علیہ السلام نے رمضان کے چاند کو دیکھ کے بالخصوص فرمائی، ویسے تو ایک عام چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ ایک تو یہ دعا ہے جو آقا علیہ السلام نے عمومی طور پر فرمائی ہے، لیکن رمضان کے چاند کو دیکھ کر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ لائے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا ہلال رشد وخیر، ہلال رشد وخیر آمنت بالذی خلقک۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یہ جو چاند ہے یہ رشد و ہدایت والا ہے، بھلائی والا ہے، 2 دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا چاند کو دیکھ کے آمنت بالذی خلقک، میں اس پہ ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر میں ایک بہت خوبصورت بات 2 جملوں میں عرض کر دوں، آقا علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کے یہ فرمایا، اے چاند یہ نہ سمجھنا کہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس پہ ایمان لا رہا ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یوں آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار بلے دل یار بلے، دیکھ تو چاند کو رہے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی محبتوں کی جو آماجگاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات تھی، اس لیے چاند کو دیکھ کر یہ دعا مانگنا ہی بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضور یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے جب چاند کو دیکھتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی،
کہ یا اللہ اس رمضان میں مجھے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو مجھ سے سلامتی عطا فرما، تاکہ کہیں رمضان میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کی ذات تو معصوم عن الخطا ہے، حضور نبی مکرم علیہ السلام کی ذات تو گناہ سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے لیے آقا علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی، تم یہ دعا مانگو تاکہ تم رمضان کے اندر رمضان کا صحیح احترام کر سکو۔ تو چاند کو دیکھ کر یہ دعائیں مانگنا آقا علیہ السلام کی مبارک احادیث سے ثابت ہے۔ جی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے چاند کو چاند سے تشبیہ دی، اور مجھے بھی وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ چاند سے تشبیہ دینا کس طرح انصاف ہے، اس کے چہرے پہ داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ تو ناظرین کرام، چاند کی دعا کے حوالے سے علامہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں یہ بات بتا دی کہ ہمیں رمضان المبارک کا چاند بھی دیکھنا چاہیے، نہ کہ عید کا، کیونکہ عید کا چاند ہمیں تبھی نصیب ہوتا ہے جب ہم رمضان المبارک کا مہینہ اچھے طریقے سے گزاریں، رمضان کے سارے روزے رکھیں، اس کا استقبال ویلکم کریں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ علامہ صاحب ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا تھا بار بار کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم روزے رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو علامہ صاحب اس کا مقصد جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں، ایک شخص پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن اس مقصد کو وہ پورا نہیں پا سکتا، اس مقصد پہ پورا نہیں اترتا، تو کیا اس کے روزے رکھنے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا اہم سوال ہے، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ بھی ہے، مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر اور دارمی کے اندر بھی یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ حضور نے فرمایا کئی ایسے روزہ دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو اس روزہ رکھنے کے بعد سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کئی ایسے وہ لوگ ہیں جو رات کو قیام تو کرتے ہیں لیکن ان کو اپنے قیام میں سوائے جاگنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا جو مقصد حقیقی ہے انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کی۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ یہ بھی ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تم روزہ رکھ کے جھوٹ، غیبت اور چگلی وغیرہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ لیکن یہاں پر ایک یہ بات بھی کر دوں کہ جو بندہ حقیقی مقصد تک نہ بھی پہنچ سکے، اب روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں لیکن تقویٰ کا جو معیار ہے وہ ایک اعلیٰ ہے، اس معیار تک پہنچنے کے لیے روزہ ایک سیڑھی ہے۔ صحیح ہے، روزہ ایک سیڑھی بنتا ہے اس معیار تک پہنچنے کے لیے، تقویٰ تک پہنچنے کے لیے۔ تو جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھے اور ساتھ وہ ان سے بھی نہ رکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز اس کی ہوگی، ایک اس کے اوپر فرض ہے، فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ ہاں اس فرض کی ادائیگی تو اس نے کر دی، لیکن اس فرض کی ادائیگی کے بعد جو اثرات مرتب ہونے ہیں وہ اس کو نصیب نہیں ہوئے، وہ اپنی روح کی بالیدگی نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے اس مکمل توجہات خداوند قدوس کی طرف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا کہ اس مقصد کو حاصل کر لے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا حاضری لگتی رہنی چاہیے، اس کو پتہ چلے کہ کوئی آیا ہے، حاضری لگ رہی ہے، کبھی نہ کبھی کرم فرمائے گا، وہ مقام بھی عطا فرما دے گا۔ جس طرح پیر سیال لجپال کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور آپ نے کہا تھا تہجد کی نماز پڑھوں، پڑھتا تو ہوں لیکن اس وقت نیند آئی ہوتی ہے تو صحیح طرح پڑھ نہیں سکتا، مکمل وہ مزہ نہیں آتا، لیکن کوشش کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کمال کی بات ہے، اس کا مطلب ہے تو مزے کا بندہ نہیں ہے، تو خدا کا بندہ ہے، کہ تو خدا کے لیے نماز کو پڑھتا ہے، مزے کے لیے نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ فرض ادا ہوتا رہے، نمازیں پڑھنی چاہیے تاکہ وہ حاضری لگتی رہے اور فرض ادا ہوتا رہے۔ اللہ کریم اس کے اثرات بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو دے دیا۔ علامہ صاحب آپ کی گفتگو سے ایک لفظ جو آپ نے بولا کہ تقویٰ، یہ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، یہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی منازل طے کرنا پڑتی ہیں، بڑا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ تو
یہاں پہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس مقام کو پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، تو میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جس وقت بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت کر کے وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ لعلکم تتقون، اس کا وہ مشتاق ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اسے کیا ملتا ہے؟ جب بندہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے بندے تو میرے لیے ساری عمر عبادت کرتا رہا، میری رضا حاصل کرنے کے لیے تو نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، اور تو نے حج کیا، زکوٰۃ دی، اپنے مال میں سے خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تو سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ تو ناظرین کرام، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا، عبادت کرنے کا، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب جب ہم پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المتقین۔ اللہ کو جب تم متقی پرہیزگار بن جاتے ہو تو میں اللہ ہو کے تم سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لوگوں جان لو یہ جو متقی بن جاتے ہیں، یہ جو پرہیزگار بن جاتے ہیں، یہ جو ساری رات قیام کرتے ہیں، صبح یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ میرے لیے سب کچھ برداشت کرتے ہیں، تو میں یہ اللہ ہو کے اعلان کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہوں۔ اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو وہ جنت کس کو ملے گی؟ اللہ نے آگے یہ ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جنت میں نے اپنے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ایک جگہ تو جنت کا نام بھی جو ہے وہ مینشن کر دیا، جس طرح پچھلی جو جتنی بھی آیات تھی ان میں جنت کا ذکر کیا، لیکن جنت وہ جس طرح جنت الماوا، جنت الفردوس اللہ رب العزت نے جنتیں بنا رکھی ہیں، یہاں پہ متقی حضرات جو ہیں ان کے لیے ایک خاص اعلان کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سا اعلان ہے؟ وہ یہ اعلان ہے کہ میں نے اپنے متقی لوگوں کے لیے جنت عدن تیار کر رکھی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مقدس لمحات کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے اس کو اور مزید مضبوط کریں تاکہ ہم بھی متقین کی لسٹ میں آ جائیں۔ علامہ صاحب، ہمارا آج کا آخری سوال کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ باقی عبادات بھی اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لیکن باقی عبادات میں اللہ نے اپنے ساتھ اس لفظ کو مخصوص نہیں کیا، لیکن یہاں پہ روزے کے معاملے میں اجر و ثواب اپنے ساتھ کیوں مخصوص کیا؟ اللہ اکبر، اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں جی، جن میں سے اگر میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں تو لمبی ہو جائے گی، 2-3 صرف آپ کو نکات عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز، مسجدیں ساری عبادت گاہیں ہیں، لیکن ہم اپنے علاقہ کے اندر پائے جانے والی مسجد کو بیت اللہ نہیں کہتے، بیت اللہ ایک ہی ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو یہاں پر بھی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس مساجد کو کعبہ کی بنیاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیت اللہ ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس کی خاص نسبت اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے شرف کی وجہ سے۔ جس طرح بیت اللہ کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے شرف اور عظمت کی وجہ سے، اسی طرح یہاں پر اللہ کریم نے روزے کی نسبت بھی اپنے ساتھ کی ہے اس کی عظمت اور شرف کی وجہ سے۔ دوسرا، حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ایک یہ بھی پوائنٹ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باقی نماز ہے وہ بندہ پڑھتا ہے تو دائیں بائیں والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے تو جس کو دے رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، حج کرتا ہے تو دائیں بائیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی اعمال میں، عبادات میں ایک ریاکاری کا عمل دخل ہوتا ہے اور وہ پوشیدہ نہیں ہوتے، جبکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ تو جس طرح روزہ ایک اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اسی طرح اس کا ثواب بھی، اس کا اجر بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں رکھا ہے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ باقی عبادات کے جتنی بھی اجر و ثواب ہے نا، وہ اللہ نے لمٹ بیان کر دی ہے
کہ نماز گھر میں پڑھو گے اتنی نمازوں کا ثواب، مساجد میں پڑھو گے آ کے 27 گنا زیادہ ثواب، مسجد نبوی میں جاگو اتنا زیادہ ثواب، مسجد حرام میں جاگو اتنا زیادہ ثواب. ایک لمٹ اللہ نے بیان کر دی. لیکن رمضان کے روزے کی جو اجر اور جزا ہے اس کی لمٹ اور حد اللہ نے بیان نہیں فرمائی. اس لیے بھی اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے ایک بڑی خوبصورت یہاں پر بات لکھی ہے، وہ بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو ایک بڑا یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیں روزے کو اللہ کریم کے ساتھ یہ جو خاص نسبت ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے اس کا جو اجر اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہوا ہے. حالانکہ باقی عبادات کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ کریم ہی عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کا خاص کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ان میں ایک ڈفرینس ہے. ہم جب زمانہ جاہلیت کو دیکھتے ہیں یا آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں، کفار و مشرکین اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریزیاں بھی کرتے ہیں، چڑھاوے بھی اپنے بتوں کے اوپر چڑھاتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، اور حج بیت اللہ جب وہاں پر بت رکھے ہوتے تو وہ طواف بھی کرتے تھے، بتوں کا کیا کرتے تھے. باقی تمام جو عبادات ہیں وہ اس حوالے سے وہ بتوں کی تعظیم کے لیے کی جاتی تھیں. لیکن کبھی کفار نے، کبھی مشرکین نے بتوں کی تعظیم کے لیے روزے نہیں رکھے. یہ ایک بڑی خاص بات ہے جو نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھی ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہ چونکہ کسی کافر نے، کسی مشرک نے اپنے معبودان باطلہ کے لیے روزہ نہیں رکھا، اس لیے اللہ نے اس کا اجر، اس کا جزا جو اپنی ذمہ خاص میں رکھی ہوئی ہے. اور یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں، یہ جو حدیث تجربہ ہے نا، یہ آج کے دور میں جو وہ سیکولر لوگ ہیں نا، ان کا بہت بڑا منہ پہ تمانچہ بھی ہے. کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری جسامت ٹھیک رہے، ہم 11 مہینہ کھاتے پیتے ہیں، 1 مہینہ بھوک پیاس برداشت کریں تاکہ ہمارے جسم کے اندر جو فزیکلی ہم درست رہیں، تو یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں. ہمارا روزہ رکھنے کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، ہم فزیکلی طور پر سیٹ رہیں گے. نہیں، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے نمبر پر سیکولر لوگوں کے منہ پہ تمانچہ ہے کہ لوگوں اپنے عقل کی بنیاد پہ نہ چلو، یہ روزہ اللہ نے عطا فرمایا، اس کا اجر بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا. جب تم اس روزے کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، پھر روزے کی حقیقت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے یہ اللہ کریم نے اس کا اجر اور جزا اپنے ذمہ کرم پہ رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کریم اس کا اجر اپنے خاص جناب سے روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے، جس کا اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کریم روزہ رکھنے والے کو جنت عطا فرمائے گا. اور باب الریان جو جنت کے اندر اسپیشل ایک دروازہ وہ روزے داروں کے لیے رکھا گیا ہے. یہاں پر میں ایک محبت بھرا جملہ بھی آپ کے سامنے کر دوں. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے جلوہ فرما تھے اور اپنے صحابہ کو خطاب فرما رہے تھے، تو حضور فرما رہے تھے کہ نمازی جو ہے اس کو فلاں دروازے سے ندا دی جائے گی، روزے دار کو فلاں دروازے سے ندا دی جائے گی، حج کرنے والے کو فلاں دروازے سے صدا دی جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی آقا کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے ندا دی جائے؟ آقا علیہ السلام نے ہاں ابوبکر، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے مشتاق ہوں گے، اور مجھے امید ہے ان لوگوں میں سے ایک ابوبکر تو بھی ہوگا. اس لیے اللہ کریم نے اس ماہ مبارک کے اس خوبصورت ماحول میں جو ہمیں یہ نعمتیں اور یہ راحتیں اور یہ رحمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کی قدر کریں اور ان سے اس نبی مکرم علیہ السلام کی اس حدیث تجربہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ جس میں جناب جبریل امین علیہ السلام نے آ کر دعا کی تھی، آقا علیہ السلام نے آمین کہا تھا، ہم اس زمرے میں نہ آئیں بلکہ ہم اس زمرے میں آئیں جنہوں نے رمضان کا احترام کر کے جنت کا مستحق بنا. میں آخری جملہ سبق کے طور پر عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، ناظرین سے اجازت لوں گا. میرے مرشد گرامی، نباز اصر، مفکر اسلام، مفسر قرآن، عظیم سیرت نگار جسٹس ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا خوبصورت قول، آپ کا خوبصورت فرمان، آپ نے فرمایا اپنی زندگی کو لیلۃ القدر کی طرح گزارو، اللہ موت عید جیسی عطا فرمائے گا. آئیے ہم رمضان میں اپنی زندگی میں ہر دن کو، ہر رات کو لیلۃ القدر کی طرح گزاریں تاکہ ہماری موت عید جیسی ہو.
اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ ان کی باتوں سے ہمیں یہ آج معلوم ہوا، پتہ چلا، اور یہ ایک ہمارے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے اور پیغام بھی ہے ہماری خاص طور پر جو یوتھ ہے، جو اس وقت باطل عقائد اور باطل نظریات لوگوں کو سن کر ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ان عبادات کر کے، ایسی چیزیں کر کے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں آج رمضان المبارک کی اہمیت، جو کہ ہمیں پہلے بھی معلوم تھی، اور مزید پتہ چل گیا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اگر ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت نے جو انسان کو عزت اور عزت کا جو مقام عطا فرمایا ہے تو یقیناً ہم بھی اس لسٹ میں، اس فہرست میں آ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پلیٹ فارم بہار رمضان سے پیغام دے کر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شعبان کے مہینہ میں اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب فرمایا، حضرت سلمان بن فارسی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں 4 چیزیں تم نے کثرت سے کرنی ہے۔ 2 کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، اور 2 کا تعلق جو ہے وہ تمہاری ذات سے ہے۔ 2 کا تعلق جن کا اللہ کی رضا سے ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کلمہ طیبہ اور استغفار یہ کثرت سے کیا کرنا۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے 2 چیزیں اور ایسی ہیں جن کو تم نے رب سے مانگنا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ایک ہو گئی کہ تم نے اپنے رب سے جنت کی طلب یہ ضرور مانگنی ہے، اور دوسری بات وہ جہنم سے تم نے پناہ مانگنی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر اگر ہم عمل کریں تو یقیناً ہمارا رمضان المبارک بڑے اچھے انداز کے ساتھ، بڑے اثر انداز کے ساتھ گزرے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ عبد الرحمن کو۔ والسلام۔